بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، درس قرآن اور گلدستہ قرآن کی اس نشست میں ہم آیت الکرسی کے حوالے سے بات کریں گے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کو کتنے فضائل عطا فرما رکھے ہیں، اور جو بھی انسان، جو بھی بندہ مومن اس آیت کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ رب العزت اسے بھی اپنے کون کون سے انعامات عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک آیت ہے جو تیسرے پارے کی بالکل ابتدا میں سورہ بقرہ میں ہی اللہ رب العزت نے اسے نازل فرمایا ہے۔ میرا حسن ظن یہ ہے کہ آپ تمام دوستوں کو یہ یاد بھی ہوگی، آپ اسے تلاوت بھی کرتے ہوں گے اور یہ آپ کے معمولات میں شامل ہوگا، اور جو بھی اس کی تلاوت کو اپنا معمول بناتا ہے اللہ رب العزت اس کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ اختصار کے ساتھ یہ ایک ہی آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے ذاتی نام کے ساتھ، اس میں جلالت کے ساتھ، اس لفظ اللہ کے ساتھ اس کا آغاز کیا ہے، اور پھر اپنی توحید کا اس طرح ذکر فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کے کون کون سے اوصاف ہیں، اس کی صفات کیا ہیں اور اس کی توحید کے تقاضے کیا ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اسے سمجھنے کی، پڑھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی توحید کو خالص کرنے کی اور پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم وحدانیت کے عقیدے کو ہر طرح کی علائشوں سے پاک کر کے اختیار کر سکیں اور اس پہ عمل کر کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ 30ویں پارے میں جو سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ ایک پوری صورت ہے جس میں سارا توحید کا عنوان بیان ہوا ہے، اور اسے سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے، سورہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک آیت ہے جو قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کا جز ہے، تو اسے ہم آیت توحید کے ساتھ موسوم کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس میں خالصتاً اپنا ہی ذکر فرمایا ہے، اور تقریباً 19-20 مرتبہ یا نام لے کر یا ضمائر کی صورت میں اللہ رب العزت کا ہی ذکر جو ہے وہ اس آیت کریمہ میں موجود ہے۔ تو اس میں 10 جملے ہیں، 10 چیزوں کا اللہ رب العزت نے اس میں اشارہ فرمایا ہے۔ ہم اختصار کے ساتھ صرف اس کا ترجمہ اور اپنی یاد دہانی کے لیے، کیونکہ اس میں کوئی ایسی بحث تو نہیں ہے کہ علمی طور پہ میں آپ کے سامنے یا تحقیقی طور پہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں، لیکن ایک بندہ مومن کے لیے قرآن کیونکہ نصیحت ہے، تذکیر ہے اور درس و عبرت ہے، تو ہم اس آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے آج اپنے عقیدہ توحید کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان چیزوں پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا ہو۔ جو سب سے پہلا جملہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کون ہے جو اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کرے گا؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر مارے گا، پھر زندہ کرے گا، اور پھر تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا۔ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہی حی بھی ہے، وہی قیوم بھی ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ۔ ارشاد فرمایا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، انہیں دعوت کیوں دیتے ہو، انہیں کیوں پکارتے ہو، انہیں ندا کیوں دیتے ہو؟ لا یخلقون شیئا، جو کوئی بھی چیز تخلیق کرنے پہ قادر نہیں ہے۔ وہم یخلقون، حالانکہ انہیں خود پیدا کیا گیا ہے، وہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہیں، وہ تو اپنی تخلیق اور پیدائش کے لیے بھی کسی کے مجبور ہیں۔ اموات غیر احیاء، اور وہ بالکل مردہ ہیں، زندگی کی کیفیت میں نہیں ہیں۔ غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہیں۔ تو اللہ لا الہ الا ہو، کا عبادت کے لائق ہے تو صرف وہ ہے، اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ محتاج عبادت نہیں ہے، لائق عبادت ہے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، ہر چیز اسی کی طرف جھکتی ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے ہر ایک اسی کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، کچھ جاندار ہے، بے جان ہے، وہ اسی کو سجدہ کرتا ہے، اسی کی تسبیح کرتی ہے، اسی کی تحلیل کرتی ہے، اور اسی کے ساتھ اپنے عقیدہ توحید کو وابستہ کرتی ہے۔
تو اس طرح اللہ رب العزت نے بہت چند آیات ہیں پورے قرآن پاک میں جن کے آغاز میں اللہ رب العزت نے اس میں جلالت کو، اپنے ذاتی نام کو ذکر کیا ہے۔ یہ ان آیات میں شامل ہے جہاں اللہ رب العزت کا نام ابتدا میں ہمیں نظر آتا ہے، اللہ لا الہ الا ہو۔ آگے ارشاد فرمایا الحی القیوم، وہ حی زندہ بھی ہے، القیوم اور قائم رکھنے والا، زندہ رکھنے والا، تھامنے والا بھی ہے۔ وہ خود صرف زندہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ رکھنے والا بھی ہے۔ زندہ تو میں بھی ہوں، زندہ تو آپ بھی ہیں، لیکن وہ زندہ بھی ہے اور زندہ رکھنے والا بھی ہے۔ یہ انسان کے درمیان اور میرے رب کے درمیان فرق ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو زائل ہونے سے محفوظ کر کے رکھا ہے، تھام کے رکھا ہے۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات یقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، یہ جو سارا نظام فلکی چل رہا ہے اس کو بھی تو قائم اللہ ہی نہیں رکھا ہے، اللہ کے سوا یہ ممکن نہیں ہے یہ قائم رہ سکے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ جو زمین بھی قائم ہے، آسمان بھی قائم ہے۔ صدیاں گزر گئیں، ہزاروں سال بیت گئے، انسان کا حساب کتاب آج کے جدید کیلکولیٹر جواب دے جائیں گے کہ میرے رب نے کب کائنات کو تخلیق کیا۔ کوئی حقیقی طور پہ علم یہ حیثیت ہی نہیں رکھتا کہ وہ یہ جانچ سکے کہ کب کائنات کی تخلیق ہوئی ہے، زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی ہے۔ لیکن ارشاد فرمایا تم جانتے نہیں ہو، تم فنا ہو جاؤ گے، تمہارا علم فنا ہو جائے گا، تمہاری عقل فنا ہو جائے گی، تمہارا شعور فنا ہو جائے گا، لیکن اللہ رب العزت نے زمین کو بھی قائم رکھا ہے اور آسمان کو بھی قائم رکھا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ حی بھی ہے اور وہ قیوم بھی ہے۔ اور یہ یا حی و یا قیوم کے یہ جو الفاظ ہیں یہ اولیاء کے ہاں اسم اعظم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بدر کی رات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں تھے، دعا کر رہے تھے، تو میں نے بار بار آپ کی زبان سے یہ الفاظ سنے کہ یا حی و یا قیوم۔ اور پھر انہی کلمات کا صدقہ ہے، انہی کلمات کی برکت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اگلی صبح بدر میں وہ فتح عطا فرمائی کہ جو حق اور باطل کے درمیان فرقان کی حیثیت رکھتی ہے۔ حق اور باطل کا پہلا معرکہ اللہ رب العزت نے اپنے اسم اعظم یا حی و یا قیوم کی برکت سے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ آگے ارشاد فرمایا لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے، اس کی ایک شان یہ بھی ہے، اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ نہ تو اسے اونگ آتی ہے، سینۃ کہتے ہیں اونگ کو، نیند کی جو بالکل ابتدائی کیفیت ہوتی ہے اسے اونگ کہا جاتا ہے، ولا نوم، اور کہا اسے اونگ بھی نہیں آتی یعنی نیند کی ابتدا بھی نہیں ہے، اور نیند بھی نہیں یعنی نیند کی انتہائی کیفیت بھی اس پہ طاری نہیں ہوتی، نہ وہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے۔ وہ نیند دینے والا ہے، وہ زندگی دینے والا ہے، زندگی کو موت میں تبدیل کرنے والا ہے، وہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کرنے والا ہے، وہ سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا ہے۔ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، وہ ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہے۔ وما اللہ بغافل عما یعملون، وما اللہ بغافل عما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ وہ کرتے ہیں، اللہ کسی چیز سے غافل نہیں ہے۔ غافل تو وہ ہوتا ہے جسے اونگ آ جائے، غافل تو وہ ہوتا ہے جسے نیند آ جائے۔ کہا نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، وہ کسی چیز سے بھی غافل نہیں ہے۔ لہٰذا کبھی بھی یہ گمان مت کرنا کہ تمہیں بے مقصد پیدا کیا گیا ہے، کبھی بھی یہ تصور نہ رکھنا کہ تمہیں عبث پیدا کیا گیا ہے۔ تمہیں ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور لمحہ لمحہ وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، وہ تو تمہاری آنکھوں کی خیانت بھی جان لیتا ہے۔ جو آنکھوں کی خیانت جان لے اسے نیند نہیں آتی، وہ سوتا نہیں ہے، اسے اونگ نہیں آتی، وہ ہر حال میں تم پہ نظر رکھے ہوئے ہے، اور ایک ایک عمل کا انسان کو اللہ کی بارگاہ میں قیامت والے دن جواب دینا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم۔ آگے ارشاد فرمایا لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وہ صرف اور صرف اسی کی ملکیت میں ہے۔ ارشاد فرمایا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، یہ جو زمین و آسمان کے خدا بنی پھرتے ہیں، ارشاد فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العزت انہیں اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے کہے گا کہ بتاؤ این ملوک الارض،
لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے کہ جس کی یہ ملکیت ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلیٰ الرحمن علی العرش استویٰ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثریٰ۔ جو کچھ آسمان میں ہے وہ بھی اللہ کے لیے، جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اللہ کے لیے، جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے وہ بھی اللہ کے لیے، اور جو زمین کے گہرائی تحت الثریٰ میں وہ بھی اللہ کے لیے۔ اب میرا تو علم ہی اتنا ہے نا، یا آسمان جانتا ہوں یا زمین جانتا ہوں، یا پھر آسمان اور زمین کے مابین جو کچھ ہے اس کا علم رکھتا ہوں، یا سنا ہے، یہ ایک سماعی علم ہے کہ تحت الثریٰ میں بھی کوئی اللہ رب العزت نے کائنات رکھی ہے۔ تو ارشاد فرمایا جہاں جہاں تیرا علم پہنچتا ہے، چاہے تو نے دیکھا ہے یا صرف سنا ہے، تیرا مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، یا صرف تیرا نظریہ ہے، یاد رکھو وہ آسمان ہو، وہ زمین ہو، آسمان اور زمین کے مابین ہو یا تحت الثریٰ ہو، سوائے اللہ کے وہ کسی اور کی ملکیت میں نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب توحید کا پیغام لے کر فرعون کے دربار میں گئے تو فرعون نے بھی کہا کہ بتاؤ نا ما رب العالمین، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں جو رب کا تعارف کروایا وہ بھی یہی تھا، قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، کہ اگر تم یقین رکھتے ہو نا، اگر تمہارا ایقان ہے، اگر تمہارا اعتقاد ہے، اگر تمہارا ایمان ہے، تو رب السماوات بھی وہ ہے، رب الارض بھی وہ ہے۔ قال لمن حولہ الا تستمعون قال ربکم رب آبائکم الاولین، آپ نے ارشاد فرمایا اتنے حیران ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، تیرا رب بھی وہ ہے اور تیرے آباء و اجداد کا رب بھی وہ ہے۔ تو اپنے آپ کو رب العلیٰ کہتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، ارشاد فرمایا رب المشرق بھی وہ ہے، رب المغرب بھی ہے، ہر انتہا میں، ہر جہت میں، ہر سمت میں اسی کی ہی ربوبیت ہے، اسی کی الوہیت ہے، اسی کی خدائی اور وحدانیت ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ اس بات پہ پختہ یقین رکھو کہ آسمان میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کے، بدیع السماوات والارض، صرف اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ بدیع السماوات ہے، وہی تو اسے عدم سے وجود دینے والا ہے، وہ بدیع ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب بھی وہ کچھ کرنا چاہتا ہے، جب وہ کسی کام کا، امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف لفظ کن کہتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ آیت کریمہ خالص رب الرحمن کی توحید کا ذکر کر رہی ہے، اللہ رب العزت کے اوصاف، کمالات اور اختیارات کا ذکر ہو رہا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو قیامت والے دن اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ کسی میں یہ جرت نہیں ہوگی، وہاں کوئی شفاعت نہیں ہوگی، الا باذنہ، سوائے اس کے کہ جس کے رب اجازت عطا فرمائے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون، کہا ڈرو اس دن سے جب اللہ کی بارگاہ میں کوئی نفس جزا سے محروم نہیں رہے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، خیر ہوگی تو بھلائی پاؤ گے، شر ہوگا تو اس کا بھی انجام بھگتنا ہوگا، اور اس دن اللہ تعالیٰ کوئی شفاعت بھی قبول نہیں کرے گا، کوئی شفاعت انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ولا تنفعها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون، لیکن جنہیں اللہ اجازت عطا فرمائے گا، منتخب کر لے گا، انہیں پھر شفاعت کا اختیار ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کسی اور کو یہ اختیار نصیب ہو نہ ہو، لیکن میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ اختیار نصیب ہوگا۔ یومئذ لا تنفع شفاعۃ عنده الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، رحمان جس پہ راضی ہوگا، جسے اجازت دے گا، وہ تو شفاعت کر سکے گا، اس کے سوا کسی کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ اللہ کی بارگاہ میں کلام کر سکے۔ بلکہ وہاں تو انبیاء اور پیغمبر اور رسول بھی اللہ کی بارگاہ میں نفسی نفسی کی کیفیت میں ہوں گے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ مقام محمود پہ فائز ہوں گے، اور میرا رب انہیں یہ اختیار عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کے پاس ہی شفاعت کلی کا اختیار ہے، اللہ کے سوا کسی کا یہ اختیار نہیں ہے، لیکن اپنی اجازت سے جسے وہ عطا فرمانا چاہے۔ تو یہ آیت کریمہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، اس عقیدہ پہ مہر تصدیق ثبت کرتی ہے کہ اللہ جسے چاہے گا اجازت عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کسے چاہے گا سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ جس کی شفاعت کرنا چاہیں گے، میرا رب اسے اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
ویسے بھی ہم توحید و رسالت کی بات کر رہے ہیں نا، تو اللہ کی توحید اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک انسان کا رسالت پر ایمان نہ ہو۔ رسالت پر ایمان ہوگا تو پھر توحید مکمل ہوگی۔ تو اللہ رب العزت بھی اپنی شفاعت کی تکمیل تب ہی کرے گا جب جناب محمد رسول اللہ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ اللہ رب العزت جانتا ہے جو کچھ تمہارے آگے ہے، جو تمہارے پیچھے ہے، جو تم کر چکے ہو، جو کرنے والے ہو، جو تمہارا ماضی ہے، جو تمہارا مستقبل۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وهم من خشیۃ مشفقون۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ اس کا دعویٰ ہے کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کہا یہ تیرے رب کی شان ہے، یہ اسی اللہ کی شان ہے۔ یوں سمجھیے کہ لفظ اللہ اس آیت کریمہ میں ایک دعویٰ کی صورت میں ہے، اور لفظ اللہ کے بعد جو کچھ بھی آگے ارشاد فرمایا اس دعوے کے سارے دلائل اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ اللہ وہ ہوتا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہ ہو۔ اللہ کون ہے؟ جو حی بھی ہو، جو قیوم بھی ہو۔ وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ تو یہ سارا تعارف ہے، اللہ رب العزت نے اپنی ذات کا خود تعارف کروایا ہے کہ جس میں یہ ساری صفات جمع ہو جائیں وہی الہ ہوتا ہے، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہوتا۔ آگے ارشاد فرمایا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور سارے انسان مل کر بھی اللہ کے علم کا احاطہ کرنا چاہیں تو وہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے علم کو محیط نہیں ہے، الا بما شاء، سوائے اس کے کہ جسے وہ چاہے وہ اپنا علم عطا فرما دیتا ہے۔ ہر وصف بنیادی طور پہ میرے رب کا ہے، صداقت ہو، امانت ہو، سخاوت ہو، شجاعت ہو، حسن ہو، خوبی ہو، علم ہو، شفاعت ہو، سب کچھ یہ میرے رب کے، لیکن میرا رب جسے چاہے عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے حسن بھی تو بانٹا ہے کائنات میں، بنیادی حسن تو اس کا ہے۔ کرم اور رحمت کی صفات بھی تو اس نے تقسیم فرمائی ہے، اسی طرح شفاعت میں بھی اپنی اجازت سے جس کو چاہے گا وہ یہ اختیار عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کے علم کا احاطہ کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا، مگر جسے چاہے اللہ اپنا علم عطا فرماتا ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ عالم الغیب تو وہی ہے، اس کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے، لیکن وہ جسے چاہے وہ غیب سے آگاہ کر دیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے منتخب کر لے۔ یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، 29ویں پارے میں سورۃ الجن میں ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ تو رسول میں سے جسے چاہے، جنہیں رسالت عطا فرمائی ہے، پہلے پوری کائنات میں سے رسولوں بھی کو تو منتخب کیا ہے نا، وہ بھی تو انسانوں کی حیثیت سے ہیں، میرے رب نے انہیں بلند بنا کر منتخب کر لیا، پھر اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے وہ علم غیب بھی عطا فرماتا۔ تو اب رسولوں میں سے کسی اور کو علم غیب عطا فرمائے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہ فرمائے تو یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اب اس میں کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، یقیناً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی چیز کا علم ہوتا ہے جو رب عطا فرماتا ہے۔ اب رب کیا کیا عطا فرما سکتا ہے؟ رب تو سب کچھ عطا فرما سکتا ہے، لہذا اللہ نے سب کچھ عطا فرما دیا ہو تو اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ آج تک امت اس مسئلے میں الجھی ہوئی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے یا نہیں ہے۔ یار علم غیب کا انکار کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے، کون انکار کر سکے گا علم غیب کا؟ کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ اللہ کی ذات پہ یہ جو آیت کریمہ میں جس لفظ کا ہم بار بار ورد کر رہے ہیں، جو ہماری زبان پہ بار بار جاری ہو رہا ہے، جناب اللہ کی ذات مبارکہ پہ توحید کا جو عقیدہ ہے وہ بھی اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک انسان اس کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو اللہ کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ کے وجود کو انسانیت کیسے تسلیم کر رہی ہے؟ یقیناً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پہ، آپ کے کہنے پہ، تو جس کے کہنے پہ اتنا بڑا غیب لوگ قبول کر لیتے ہیں اور توحید پرست بن جاتے ہیں، تو وہ کیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کریں گے؟ تو اس میں کوئی لڑائی اور جھگڑا نہیں ہے، صرف بات اتنی ہے حرف استثناء کے بعد کیا ذکر ہوا ہے اور اس سے مقصود کیا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کا علم ہے وہ کسی کو نہیں دیتا، بعض کہتے ہیں نہیں جتنا چاہے دیتا ہے۔ بھئی جتنا چاہے دیتا ہے، اب وہ سارا چاہ لے تو اس کی مرضی ہے، اب اس نے کتنا عطا فرمایا یہ اللہ جانتا ہے، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے۔ یہ تو صحاب بھی نہ جان پائے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا عطا فرما رکھا ہے۔
آگے ارشاد فرمایا واسع کرسیہ السماوات والارض، تمہارا علم بڑا محدود ہے، کہاں اللہ کے علم کی باتیں کرتے ہو؟ تمہارا علم یا تو ظاہری آسمان کا ہے یا زمین کا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آسمان کی طرف جب بھی نسبت کی تو جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، السماوات کا لفظ استعمال فرمایا۔ تو مجھے تو آج تک ایک ہی آسمان نظر آیا جو آسمان دنیا ہے، آپ نے کوئی اور دیکھا ہو تو آپ کو پتہ ہوگا، اس سے زیادہ تو انسانیت نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو ایک آسمان سے اوپر جتنے آسمان ہیں ان کا علم ہمارے پاس ہے نہیں، اور ہم اس سے اوپر اللہ کی ذات کے علم کا احاطہ کرنا چاہیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا علم ملا ہم وہ جانچ پڑتال کرنا چاہیں، تو یہ نہ انسانیت کے شیان شاں ہے، اور نہ ہماری جرت ہونی چاہیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو ہم ماپ سکیں۔ تو ارشاد فرمایا تمہارا علم محدود ہے، لیکن جو میری کرسی، میرا منصب، میرا تخت، میرا اختیار ہے وہ بہت وسیع ہے، وہ سارے آسمانوں سے وسیع ہے اور ساری زمین سے وسیع ہے۔ زمین کا وہ ٹکڑا جس پہ چند قدم چلتے ہو، اس کے سوا تمہیں کسی اور چیز کا تو ادراک ہے نہیں، اور تم لگے ہو اللہ کی رحمت کو ماپنے کے لیے، جناب رسول اللہ کی شفاعت کو ماپنے کے لیے، اور اللہ کے علم جناب رسول اللہ کو کتنا نصیب ہوا ہے وہ کوشش کر رہے ہو کہ دیکھا جا سکے کہ اللہ رب العزت نے کیا عطا فرمایا۔ کہا نہیں اے انسان، اپنی اوقات میں رہ کر یہ یاد رکھو واسع کرسیہ السماوات والارض، وہ بہت وسیع ہے، اس کا علم وسیع ہے، اس کی عطا وسیع ہے، اس کی سخاوت وسیع ہے، اور کتنی وسیع ہے؟ کہا آسمانوں سے وسیع ہے، زمین سے وسیع ہے۔ اب تیرا علم یا آسمانوں کا ہوگا یا زمین کا ہوگا، اس نے کہا زمین سے بھی وسیع ہے، آسمانوں سے بھی وسیع ہے، اب جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ تو یہ اللہ کا اختیار ہے، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وہ جب چاہے جو فیصلہ کرتا ہے اور پھر لفظ کن کہتا ہے تو اس پہ عمل ہو جاتا ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی، كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز مٹ جائے گی سوائے اس کے، ہر چیز ختم ہو جائے گی سوائے اس کے، سوائے اللہ کی ذات کے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ وہ ہمیشہ سے ہے تو ہمیشہ رہے گا۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے وہ تھکتا نہیں ہے؟ زمین و آسمان کے اس نظام کو چلا رہا ہے، صبح و شام صدیاں گزر گئیں، ہزاروں سال گزر گئے، انسان کا علم فنا ہو گیا ہے، کہاں سے یہ نظام کائنات چل رہا ہے اور کہاں تک پہنچا ہے، کیا وہ تھکتا تو نہیں ہے؟ کیونکہ بائبل میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا تحریف کرنے کے بعد کہ اللہ رب العزت نے 6 دنوں میں جب زمین اور آسمان کو پیدا کیا تو 7ویں دن اس نے بھی آرام کیا۔ یہ جب انسان اپنی ذات پہ قیاس کرتے ہوئے اللہ کی ذات کو سوچتا ہے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کے یہ انسان سوچتا ہے، کبھی یہ خیال آتا ہے کہ مجھے کس نے پیدا کیا، تو جواب ملتا ہے اللہ نے پیدا کیا۔ میرے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ چاند سورج کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سلسلہ چلتا چلتا پھر آخر انسان کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ استغفر اللہ نعوذ باللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرنا چاہیے۔ تو جب ہم اللہ کو استغفر اللہ نعوذ باللہ اپنی طرح سمجھنا کو شروع کر دیں گے، هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بھئی اس کے تو ہمسر کوئی نہیں، اس کے برابری کوئی نہیں، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ دیکھیں میں تھکتا ہوں، آپ تھکتے ہیں، وہ تو رب ہے۔ تو یہ سارا تعارف کروایا ہے کہ آج تک تم اللہ اللہ کرتے آئے ہو، ذرا دیکھو تو صحیح جس میں یہ صفات ہوتی ہیں وہ اللہ ہے۔ تو وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، وہ زمین و آسمان کی حفاظت کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، ہمیشہ سے کر رہا ہے، ہمیشہ کرتا رہے گا۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور آخر میں اپنی 2 صفات ذکر کی ہیں۔ کسی بھی آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے یہ بات یاد رکھیں، یہ اصول ہے، یہ نظم ہے، یہ اسلوب ہے سارے قرآن میں، کہ اللہ رب العزت اس آیت کے آخر میں جو اپنی صفات ذکر کرتا ہے وہ ساری آیت کا مفہوم بیان کر رہی ہوتی ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہ تو نہیں فرمایا کہ وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ قدیر ہے، نہیں، ارشاد فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہ اللہ وہ ہے جو علی ہو، سب سے بلند ہو، اور عظیم ہو جو بزرگ و برتر ہو، جس میں یہ صفات پائی جاتی ہیں وہ اللہ ہے۔ تو اس آیت کریمہ کو یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا۔ بہت ساری احادیث ہیں نا جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا تعارف کروایا۔ ایک یہ ہے کہ ایک بندہ مومن، عقیدت مند، کلمہ گو، یا اوپر چلے جائیے تو تابعین میں، تبع تابعین اصحاب میں چلے جائیے، سابقون الاولون میں چلے جائیے، تو وہ شان بیان کریں جناب رسول اللہ سے۔ اور ایک یہ ہے کہ جناب رسول اللہ خود بیان کریں
دوسری طرف یہ کہ میں بیان کروں توحید کیا ہے، اور یہ وہ آیت کریمہ ہے جس میں میرے رب نے خود بیان کر دیا کہ توحید کیا ہے۔ تو اللہ کا تعارف ہمارے سامنے جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ وہ ہے جو حی بھی ہے قیوم بھی ہے، اللہ وہ ہے جسے نیند نہیں آتی، جسے اونگ بھی نہیں آتی، اللہ وہ ہے جس کے لیے زمین و آسمان ہے، اللہ وہ ہے جس کے سوا شفاعت کا اصل حقدار کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جسے وہ اجازت عطا فرمائے، اللہ وہ ہے جو تمہارا ماضی بھی جانتا ہے، تمہارا مستقبل بھی جانتا ہے، اللہ وہ ہے جس کے علم کا احاطہ انسانیت نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ جسے وہ یہ عطا فرمائے، اجازت دے، اور اللہ وہ ہے جس کا منصب، جس کی قدرت زمین اور آسمان سے وسیع ہے، انسان کی عقل اور شعور سے ماورا ہے، اور وہ تھکتا نہیں ہے، جو تھک جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ تو یہ تعارف ہے، یہ آیت کریمہ ہے، اسے ہمیں یاد بھی کرنا چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے۔ اس کے بہت سارے فضائل احادیث میں بیان ہوئے ہیں، صرف ایک حدیث مبارکہ جو حضرت امام نسائی نے سنن الکبریٰ میں بیان کی ہے، اور جسے حضرت ابو امامہ الباہلی نے روایت کیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت، کہ اگر کوئی انسان ہر فرض نماز کے بعد فوراً بعد آیت الکرسی پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس انسان کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے۔ جوں ہی موت آتی ہے ایک قدم یہاں ہوتا ہے، دوسرا قدم میرا رب جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ سے ہمیں فضیلت اور برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو اسم اعظم یا حی یا قیوم کا وظیفہ موجود ہے اسے بھی اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔